یہ حضرت عثمان نے 2 خطبے دیے ہیں اور ان خطبوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک خطبہ تو دیا اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر، بالکل آخری 2 دن جب رہ گئے تھے، اس دن سارے باغی ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت پر آئے اور کہا میری بات سنو توجہ سے۔ منبر پہ خطبہ دینا بہت آسان ہے، کسی امام بارے میں مجلس پڑھنا بہت آسان ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ایک تقریر نشر کر دینا بہت آسان ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر تقریر کر دینا، اپنی قوم سے خطاب کر لینا بہت آسان ہے۔ مقتل میں کھڑے ہو کے گفتگو کرنا کہ جب چاروں طرف سے قاتل اپنی تلواریں لہرا رہے ہوں، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلامی شریعت میں 3 وجہ سے کسی کا قتل جائز ہو جاتا ہے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، حضور نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا فرمایا کہ جو آدمی جوان ہو، غیر شادی شدہ ہو، اس کے لیے سزا اور ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تو رجم کر کے اس کو قتل کر۔ 3 وجہ ہیں، ان 3 میں سے کوئی وجہ مجھ میں پائی جاتی ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے دین اسلام نہیں چھوڑا، حیا کا معاملہ یہ ہے، زنا اور بدکاری کا معاملہ تو یہ کہ میں نے آج تک اپنی ناف کے نیچے سے اپنے جسم کا حصہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عثمان کیا چیز ہے، حضور نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ آج تک حیا، تو پھر جب تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے والوں نے کہا کہ آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے مال غنیمت اور بیت المال سے اپنے اعزاء و اقارب کو دیا، اور فرمایا کچھ تو سوچو، میں وہ ہوں کہ جس نے بیر روما خریدا اپنے مال سے، اشتریتو بمالی، میں نے اپنے مال سے خریدا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے، مسجد نبوی کی جگہ کم ہو گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 7 کا رقبہ یہ خرید کر کوئی آدمی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو میں نے جا کر وہ جگہ خریدی اور میں نے لا کر اس کو وقف کر دیا مسجد نبوی کے لیے، تو میں نے اپنے مال سے خرید، اشتریتھا من صلب مالی۔ اور پھر فرمایا کہ جب پیغمبر دو عالم اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے تھے، غزوہ تبوک کے لیے مال اور چندے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے لوگوں، میں وہی عثمان ہوں کہ جس نے پیغمبر دو عالم کے غزوہ تبوک کا سارا سامان تیار کیا، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، درہم دینار دیے، گھر سے حضور کی جھولی، اور حضور سرور دو عالم اپنی جھولی میں ان دیناروں کو یوں یقلبو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان تو نے آج اسلام کے لیے وہ کچھ کر دیا ہے کہ اب کے بعد کی زندگی میں تجھ سے جو عمل بھی ہو جائے جنت کا دروازہ تیرے لیے بند نہیں ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جس نے ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، حضور کے دور میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ جب میں امیر المومنین بنا ہوں تو اتنے اونٹ کسی کے نہیں تھے جتنے میرے تھے، اتنے غلام کسی کے نہیں تھے جتنے میرے تھے، اتنا مالدار مدینہ کی پوری وادی میں کوئی نہیں تھا جتنا میں تھا، لیکن میں نے اپنے مال سے ان 11-12 سالوں میں اپنے اعزاء و اقارب میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے اور سب کو دیا ہے۔ آج میں غریب ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور وہ بھی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ حج کا سفر درپیش ہوگا تو میں اس پہ سفر کر لوں گا۔ آج میرے پاس صرف ایک غلام ہے اور وہ بھی میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میری ذاتی خدمت کے لیے وہ کام، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے سب کچھ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے لیے اور آپ کے حکم پر، آپ کے دین پر، آپ کے مسلمانوں پر لٹایا ہو،
اس پر یہ الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس نے بیت المال سے خرد برد کر لی ہوگی؟ میں اللہ کی قسم، تبری میں یہ لفظ مجھے، میں ان صحابہ کرام کے سامنے یہ بات پوری جرأت کے ساتھ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اس پورے عرصے میں بیت المال سے ایک دانہ کسی کو نہیں دیا، اور ایک لقمہ میں نے خود بھی اس بیت المال سے نہیں کھایا۔ گزارے الاؤنس لینا چاہتا تو لے سکتا تھا بحیثیت امیر المومنین، لیکن میں نے اپنے گھر کے چولہے پر اور اپنے گھر کے رزق میں بیت المال کا اور مسلمین کا مال خرچ نہیں کیا۔ ایسے عثمان پر تم یہ تہمت لگا رہے ہو کہ اس نے بیت المال سے تقسیم کر دیا اور اعزا و اقارب کو؟ فرمایا نہیں، بات کوئی اور ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ وہاں تو حضرت امیر المومنین نے یہ کہا تھا، آپ کو میں نے پہلے سنایا، کہ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی عثمان ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صبیر پہ کہا تھا انما علیک نبی و صدیق شہیدان؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، یعنی ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن پھر اور وہاں بھی سب صحابہ کرام نے اس مجمع میں کہا کہ امیر المومنین پر لگائے گئے سب الزامات غلط ہیں، حضرت امیر المومنین امت کے صحابہ کرام کے معتمد ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام مطمئن چلے گئے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والوں نے اس وقت بھی مدینہ کی گلیوں میں اپنا جھوٹ بند نہیں کیا، تاریخ میں بھی جھوٹ جاری رکھا، اور نہ جانے کب تک یہ جھوٹ جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان پہ کوئی ایک، جہاں تک تعلق ہے بنو امیہ کو منصب دینے کا، حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے دمشق کی امارت پہ، گورنری پہ قائم رکھا، تو حضرت عثمان نے تو امیر معاویہ کو گورنر بنایا ہی نہیں تھا، حضرت عثمان نے نہیں بنایا گورنر امیر معاویہ کو، ان کو گورنر بنایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت عثمان نے تو حضرت فاروق اعظم کے کیے ہوئے کام کو اپنی حالت میں رہنے دیا ہے۔ اور بھی باتیں، میں اس پہ تفصیل اگر میرے اللہ نے زندگی توفیق بخشی تو ایک پمفلٹ کی صورت میں میں ان تمام الزامات کو بالترتیب لکھ کر ان کا ساتھ ساتھ جواب جو ہے وہ کوشش کروں گا، اگر اللہ نے توفیق دے دی، اور اگر آپ دعا کریں گے تو ہو جائے گا، ورنہ میں تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی گپ لگا دیتا ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ کہی کہ مروان جو ہے وہ آپ کا منشی تھا، سیکرٹری تھا، ہم مطمئن ہو کر جا رہے تھے، آنے والے آئے کہاں سے تھے؟ مدینہ کا کوئی آدمی ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، مکہ کا کوئی آدمی شامل نہیں تھا، کوفہ سے آئے تھے، بصرہ سے آئے تھے، مصر سے آئے تھے، 3 مختلف اطراف سے، اور حضرت علی نے ان کو مطمئن کیا، حضرت علی نے مطمئن کیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارا کوئی مطالبہ درست نہیں ہے، ہم تمہارے کسی مطالبے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی الزام درست نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ چلے گئے اس سمت میں، اس سمت میں، اس سمت۔ 2 دن کے بعد پلٹ کر آئے اکٹھے، یہ بات نوٹ کریں آپ، گاڑیوں کا زمانہ نہیں، موبائل فون کا زمانہ نہیں، مواصلات کا زمانہ نہیں، 2 دن 30 35 40 میل کا فاصلہ طے کر کے 3 مختلف اطراف میں چلے گئے ہیں، اور پھر واپس آئے اور کہا جی کہ ہم مصر والے جو جا رہے تھے انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو پکڑا ہے، اس کے پاس ایک خط تھا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مصر والے باغی جب مصر پہنچے تو انہیں قتل کر دو، گورنر مصر کو لکھا ہوا تھا، اور اس پہ حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مروان نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا تم ہمیں بے وقوف بناتے ہو، تم ہمارے ساتھ غلط، یہ ادھر گئے تھے، تم ادھر گئے تھے، وہ ادھر گئے تھے، لیکن 2 دن بعد اکٹھے واپس آئے ہو، آخر تمہارے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہوئی، تمہارے درمیان رابطہ کیسے ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہیں ایک سازش تیار کی تھی کہ ہم 2 دن کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پلٹ کر آئیں گے اور اپنے مطالبے پر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب اس کے بعد یعنی حضرت علی نے خود انہیں جواب دیا، اور پھر حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ سب ہو رہا ہے کسی بہت بڑی سازش کے نتیجے میں، آپ ہمیں حکم دیں۔ حضرت معاویہ کا پیغام رسان آیا کہ ہم نے یہ سنا ہے، آپ اجازت دیں میں دمشق سے فوج بھیجتا ہوں۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں وہ غیرت، جرت، بہادری، استقامت کا پہاڑ عثمان، فرمایا میں مدینہ کی زمین پہ باہر سے فوجیں منگوا کر مدینہ کے رہنے والوں کے لیے مدینہ کی زمین تنگ نہیں کرنا چاہتا، جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، میں جھیلوں گا، اور وہ اس لیے جھیلوں گا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو تم صبر کرنا، جو ہو جائے تم اسے برداشت کرنا، لیکن لا عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا فإن ارادوک لخلعہ فلا تخلعہ لہم، اللہ تعالیٰ تمہیں خلعت پہنائے گا، قمیص پہنائے گا، اگر لوگ اتارنا چاہیں گے تو کٹ جانا، جان دے دینا، وہ قمیص نہ اتارنا۔ انا صابر، میں نبی کے کہنے پر صبر کروں گا، برداشت کروں گا، نہ مقابلہ کروں گا، نہ اپنی جان کا تحفظ کروں گا، نہ مدینہ میں باہر سے فوجیں منگوا کر۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت شان ہے، یہ بلند رتبہ ہے، یہ منصب کی اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی جان نثاری ہے۔ شہید ہو گئے۔ خیال یہ تھا ان لوگوں کا کہ حضرت عمر شہید ہوں گے تو اسلام کی ترقی کا راستہ رک جائے گا، نہیں تو خلافت کا نظام تاراج ہوگا، حضرت عثمان کے خلاف ہم یہ کریں گے تو ہماری لاشیں گریں تو ہماری لاشیں جائیں گی مصر میں، کوفہ میں، بصرہ میں، وہاں اودم مچ جائے گا۔ حضرت عثمان نے اپنی جان دے کر ان کی یہ سازش بھی ناکام بنائی۔ آپ نقطے ذہن میں رکھتے چلے جائیں، آپ خود ترتیب دے لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہاں ہمیں مارا جائے گا، اگر عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے تو اسلام کا نظام خلافت کھلونا بن جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ خلافت کا نظام کھلونا نہیں بننے دوں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ خلافت کا نظام کھلونا نہ بن جائے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو حضرت عثمان اپنے دفاع میں ہم سے کہیں گے مدینہ کی تو عورتیں باہر نکل آتی تو ان کو یہاں پناہ نہ ملتی، یہ 1500 یا 2000 باغی جو آئے ہوئے تھے ان کا تو یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہیں تو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، انہیں کوئی پانی دینے والا نہ ملتا اگر مدینہ کی عورتیں باہر نکل آتی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا خیال یہ تھا، عبداللہ بن سبا کا، یہود و نصارہ کو جو اسلام سے شکست کھائے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ایسے نہیں جاتا تو پھر یہ لاشیں آئیں گی 10-10 20-20، اور جس راستے سے گزر کر آئیں گی وہاں کوہرام مچتا چلا جائے گا، عثمان کے خلاف، مدینہ کے خلاف، ریاست کے خلاف اور اسلامی نظام خلافت کے خلاف شور مچتا چلا جائے گا، پھر یہ سارا کچھ تاراج ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا، اپنی لاش دی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنی جان دے کر دیوار بنے ہیں، قلعہ بنے ہیں، حصار بنے ہیں، اپنی لاش گرائی ہے۔ ان کی وہ سازش ناکام ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسلام کا نظام خلافت چلتا رہا، خلیفہ آتے رہے جاتے رہے، اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے ذاتی اور شخصی اعتبار سے، لیکن سن 1923 تک جب تک دنیا میں خلافت کا نظام قائم رہا ہے، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید جب مارا گیا ہے، جلا وطن ہوا ہے، اس وقت تک پوری دنیا میں اسلام کا رعب تھا، مسلمانوں کا دبدبہ تھا، کسی کو جرت نہیں تھی قرآن کے خلاف بک بک کرنے کی، کسی کو جرت نہیں تھی پیغمبر دو عالم کی گستاخی کرنے کی، کسی کو جرت نہیں تھی اسلام کو گالی دینے کی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی نظام تھا، جہاں نہیں تھا وہاں بھی کسی کو جرت نہیں تھی۔
اور پھر جب 1923 میں خلافت عثمانیہ تاراج ہوئی ہے تو اس وقت سے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسی کی روشنی میں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت تفصیل میں جا نہیں سکتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئیے آخری لمحات میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر، صداقت پر، شجاعت پر، بہادری پر، ایثار پر، استقامت پر، قربانی پر اور ان کی تدبر اور بصیرت پر انہیں خراج تحسین پیش کریں اور کہیں کہ امیر المومنین جس راستے پر آپ چلتے رہے، اللہ کرے اسی راستے پر ہم چلتے رہیں اور اسی راستے پر چلنے والے حکمران ہمیں مل جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔